کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک عظیم دریا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے تو اس کے پیچھے صرف موسمیاتی تبدیلی ہوگی یا اس میں کوئی بڑی نشانی بھی پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں دریائے فرات کی۔ دنیا کے قدیم ترین اور اہم دریاؤں میں شمار ہونے والا دریائے فرات آج ایک سنجیدہ مسئلے کا سامنا کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق پچھلے چند برسوں میں اس کے پانی کی سطح میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ گئی۔ بعض رپورٹس یہ بھی اشارہ دیتی ہیں کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آنے والے 14 سالوں میں یعنی 2040 میں عراق کے کچھ علاقوں میں اس دریا کا بہاؤ انتہائی کم ہو سکتا ہے اور مکمل طور پر رک بھی سکتا ہے۔ یعنی 2026 ابھی چل رہا ہے اور 14 سال بعد 2040 تک دریائے فرات مکمل طور پر بنجر ہو جائے گا۔ اور اس تبدیلی کی کئی وجوہات سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ موسمیاتی تبدیلی، جس کی وجہ سے بارشوں کا نظام متاثر ہو رہا ہے اور دریا کو ملنے والا قدرتی پانی اس کی کوانٹٹی کم ہو رہی ہے۔ دوسری بڑی وجہ ترکیہ اور شام میں بنائے گئے ڈیمز جو پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ جب پانی کا قدرتی رستہ محدود ہو جاتا ہے تو پانی کے نیچے کے علاقوں میں پانی کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، جس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ زراعت، پینے کے پانی اور ماحول پر پڑتا ہے۔ اور یہ صورتحال صرف ماحولیاتی یا سائنسی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیمات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سوکھ نہ جائے اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے، جس کے لیے لوگ آپس میں کیا کریں گے؟ فائٹ، لڑیں گے، اور ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ اور یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ ہمیں نہ صرف ایک آنے والے واقعے کی خبر دیتی ہے بلکہ ایک بہت بڑی وارننگ بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف انتظار کریں بلکہ ہمیں اپنے اعمال اور اپنے ماحول دونوں کو اصلاح کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آج ہمارے سامنے جو حالات ہیں نا، وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ انسان کی اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی اس ڈیزاسٹر بگاڑ کا حصہ ہے۔ پانی کا ضیاع ہم زیادہ کرتے ہیں، قدرتی وسائل کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ماحول کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ناانصافی کرتے ہیں۔ جب یہ سب ایلیمنٹ مل کر اس ڈیزاسٹر کو مزید پیک پر لے جاتے ہیں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس مسئلے کو صرف ایک خبر یا پریڈکشن کے طور پہ نہ دیکھیں بلکہ اس سے لرننگ حاصل کریں۔ کیا لرننگ حاصل کریں؟ پانی کی قدر کریں، ماحول کی حفاظت کریں اور اپنی زندگیوں میں توازن پیدا کریں، کیونکہ اگر ہم نے آج احتیاط نہ کی تو کل حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مستقبل کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے اللہ کے پاس ہے، لیکن ہمیں جو شعور اور رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں اس کا درست یوٹیلائز کرنا ہماری کیا ہے؟ اپنی رسپانسبلٹی ہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، نیچے کامنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔